پاکستان کے ہزاروں مسافر ایک سٹی سے دوسرے سٹی ٹریول کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی سفر کرتے ہیں. اور جب بھی پاکستان کی ٹریولنگ کی بات آئے گی تو آف کورس ایئر لائنس کا بھی ذکر ہوگا اور ذہن میں PIA، ایئر بلو یا دوسری پرائیویٹ ایئر لائنس کا نام آتا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ایسی ایئر لائن بھی ہے جو کسی بلینئر فیملی یا فورن انویسٹر نے نہیں بلکہ ایک پوری بزنس کمیونٹی نے مل کر بنائی ہے؟ یس، ایک ایسی ایئر لائن جس کا خیال سیالکوٹ کے بزنس مین نے دیا، جس میں انہوں نے اپنا پیسہ خود لگایا اور جس کا مقصد صرف منافع کمانا یا پروفٹ کمانا نہیں تھا بلکہ پاکستان کے ایکسپورٹ ہب کو بہتر ایئر کنیکٹیوٹی دینا تھا. اینڈ یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایئر سیال. بٹ دا کوسچن از، ایئر سیال کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ایک بزنس چیمبر ایئر لائن کیسے بنا سکتا ہے؟ اور آج ایئر سیال پاکستان کے ایویشن انڈسٹری میں کیا اسٹیٹس رکھ رہی ہے؟ سو ان ٹوڈیز ایپیسوڈ ایئر سیال کی پوری اسٹوری ہم جانیں گے. السلام علیکم، دس از مناہل فاطمہ اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نیا وینچر، جہاں ہم نئے وینچرس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کس طرح وہ وینچر اسٹارٹ کیا گیا ہے، اس کی سکسیس اسٹوری کیا تھی اور آج وہ کہاں کھڑا ہے. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اس ایئر لائن کی جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب بزنس کمیونٹی ایک ایکچوئل مقصد بنا لے اور اس چیز کے لیے کلیکٹیو ہو جائے تو وہ صرف فیکٹریز ہی نہیں بلکہ ایئر لائنز بھی بنا سکتی ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود سیالکوٹ. ایک شہر تھی اور اس ایئر سیال کا اسٹارٹ بھی وہیں سے ہوا. ایئر سیال کی اسٹوری سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سیالکوٹ کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. پنجاب کا یہ شہر صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر میں اسپورٹ گڈس، سرجیکل انسٹرومنٹس اور فٹ بال کی مینوفیکچرنگ کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے. اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے. ہر سال یہاں سے ہیوی اماؤنٹ کی ایکسپورٹس دنیا کے کئی ملکوں میں بھیجی جاتی ہیں. لیکن اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی کے باوجود ایک مسئلہ ہمیشہ سے سامنے موجود تھا. دیٹ واز کہ بزنس مینس کو ٹریول کے لیے اکثر لاہور یا اسلام آباد جانا پڑتا تھا. آف کورس فلائٹس کم ہوتی تھیں، شیڈیولز ان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوا کرتا تھا اور انٹرنیشنل بزنس ٹریول میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک نیا آئیڈیا. اگر ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو کیوں نہ اپنی ایئر لائن بنا لی جائے. سننے میں فنی لگتا ہے رائٹ؟ بٹ یہاں سے سٹارٹ ہوا آئیڈیا. دنیا میں اکثر ایئر لائنس گورنمنٹس یا پرائیویٹ انویسٹرز بناتے ہیں لیکن ایئر سیال کی سٹوری بالکل ڈفرینٹ ہے. اس ایئر لائن کا آئیڈیا سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بزنس مین نے مل کر دیا. انہوں نے سوچا کہ جس طرح سیالکوٹ نے اپنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے اسی طرح اپنی ایئر لائن بھی قائم کی جا سکتی ہے. مقصد صرف ٹکٹس بیچنا نہیں تھا، آف کورس مقصد تھا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو بہتر کنیکٹیوٹی فراہم کرنا. یہ آئیڈیا بہت لوگوں کے لیے امپاسبل سا لگنے لگا. ایئر لائن بنانا کوئی آف کورس چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے ایئر کرافٹ چاہیے تھا، ٹرین پائلٹس چاہیے تھے، انجینئرس چاہیے تھے، آف کورس کیبن کریو چاہیے تھا. آلسو انٹرنیشنل سیفٹی اسٹینڈرڈس بھی بہت ضروری تھے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بڑی انویسٹمنٹ بھی چاہیے تھی. 2015 کے آس پاس اس پروجیکٹ کو تھوڑا سیریسلی لینا شروع کر دیا گیا. سیالکوٹ چیمبر کے کئی بزنس مین نے مل کر انویسٹمنٹ سٹارٹ کی. کمپنی آہستہ آہستہ رجسٹر ہوئی، ریگولیٹری اپروولز لیے گئے، سول ایویشن کے تمام ریکوائرمنٹس پوری کی گئیں اور ہر سٹیپ پر پلاننگ کی گئی. ایئر لائن بنانا صرف ایئر کرافٹ خریدنے تک محدود نہیں ہوتا. آف کورس سیفٹی سسٹمز، مینٹیننس، ٹریننگ، آپریشنز، فائنانس، آلسو دی مارکیٹنگ، ہر ڈپارٹمنٹ کو زیرو سے سٹارٹ کیا گیا. اسی لیے ایئر سیال کا سفر آسان بالکل بھی نہیں تھا. لیکن ہر چیلنج کے بعد پروجیکٹ آگے بڑھتا چلا گیا. کئی سالوں کے ہارڈ ورک کے بعد ایئر سیال نے اپنی کمرشل آپریشنز شروع کر دی. اور یہ صرف ایک نئی ایئر لائن کا لانچ نہیں تھا بلکہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر ہسٹری کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر بزنس کمیونٹی بھی ایک ویژن کے ساتھ کام کرے تو وہ ایویشن جیسے مشکل سیکٹر میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ایئر سیال نے بیسک فوکس کس پہ رکھا. ٹائم پر فلائٹس، بہتر کسٹمر سروس اور آپریشنل ایفیشنسی. یہی کچھ وہ پرنسپلز تھے جو اس کی ایکچولی پہچان بن گیا. اس ایئر لائن کا ایک بڑا مقصد پاکستان کے ایکسپورٹرز اور بزنس ٹریولرز کو بہتر ٹریول آپشنز دینا تھا اور اسی لیے اس پروجیکٹ کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے سب سے انوکھی انویسٹمنٹس میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن ایئر لائن بنانا ایک بات ہے، اسے پروفیٹیبل طریقے سے چلانا آف کورس ایک چیلنج ہے. ایئر سیال نے ڈومیسٹک روٹس کو چوز کیسے کرنا شروع کیا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. اس نے PIA، ایئر بلو اور دوسری ایئر لائنس کو کمپٹیشن کیسے دیا اور ان فیو ایئرس پیسنجرز کا ٹرسٹ کیسے جیت لیا. ایئر سیال نے جب اپنی کمرشل فلائٹس کو شروع کیا تو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری پہلے ہی بہت زیادہ کمپٹیٹیو تھی. آف کورس ایک طرف نیشنل سینٹر PIA تھا، دوسری طرف ایئر بلو اور پھر سیرین ایئر جیسی پرائیویٹ ایئر لائنس بھی موجود تھیں.
ایسے میں ایک ایئر لائن کے لیے اپنی خود کی پہچان بنانا، آئیڈینٹی بنانا بالکل بھی ایک آسان ٹاسک نہیں تھا. اکارڈنگ ٹو می سب سے بڑا کام ایئر لائن کے لیے لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آف کورس ٹریولرز صرف ٹکٹ نہیں خریدتے، وہ اپنا وقت، اپنی سیفٹی اور اپنا ٹرسٹ بھی ایئر لائن کے حوالے کرتے ہیں. ایئرسیل نے شروع سے ہی تینوں چیزوں پر فوکس کیا، لائک ٹائم پر ڈپارچر، پروفیشنل کسٹمر سروس اور ایئر کرافٹ سیفٹی. اور یہ وہ بہت بیسک سے کچھ اصول تھے جن کی وجہ سے ایئر لائن نے آہستہ آہستہ اپنی ریپوٹیشن بنانا شروع کر دی. ایئر لائن چلانا دنیا کے کچھ مشکل ترین بزنسز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. فیول پرائسز آف کورس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، ڈالر کے ریٹس بھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، آلسو دی ایئر کرافٹ مینٹیننس، انشورنس، دی ٹیکسز، دی ایئرپورٹ چارجز اور انٹرنیشنل ریگولیشنز آف کورس. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ایئر لائن کے پروفٹ کو ایکچولی متاثر اور ہٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود ایئرسیل نے اپنی آپریشنز کو بہت سکسیسفل رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایئرسیل کا اصل گول ابھی باقی تھا. پر ایک چیز اگر ہم نوٹ کریں تو وہ چیز باقی تھی، دیٹ واز دی انٹرنیشنل ایکسپینشن. جب کسی ایئر لائن کی پرفارمنس اسٹیبل ہونے لگتی ہے تو اس کا اگلا قدم یا اگلا ٹارگیٹ آف کورس انٹرنیشنل روٹس کی طرف ہوتا ہے. ایئرسیل نے بھی اسی اسٹریٹجی کو اپنایا. مڈل ایسٹ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ مارکیٹ رہا ہے. ہر سال بہت زیادہ پاکستانی روزگار، بزنس اور فیملی وزٹس کے لیے سعودی عربیہ، یو اے ای، عمان اور دوسرے گلف کنٹریز کا ٹریول بھی کرتے ہیں. اسی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ایئرسیل نے بہت اسمارٹلی اپنی انٹرنیشنل آپریشنز کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. یہ پاکستان کی پرائیویٹ ایویشن انڈسٹری کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. آف کورس صرف ایئرسیل نہیں بلکہ پاکستان کا برانڈ جو تھا. جب بھی کوئی پاکستانی ایئر لائن کسی دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے تو وہ صرف پیسنجرز نہیں لے کر جاتی، بس آف کورس پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے بعد آتا ہے کووڈ-19 پینڈیمک، جس نے پوری دنیا کی ایئر لائنس کو ایکچولی ہلا کے رکھ دیا تھا، بیکاز فلائٹس بند ہو گئی تھیں، ایئرپورٹس سنسان رہا کرتے تھے، ٹریول ریسٹرکشنز لگ گئی تھیں اور کئی انٹرنیشنل ایئر لائنس کو بہت بڑا نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا. اور ایئرسیل بھی اس چیلنج سے بچ نہیں سکا، لیکن کمپنی نے آپریشنل پلاننگ اور ڈسپلن مینجمنٹ کے ذریعے اپنی سروسز کو آہستہ آہستہ ریسٹور کر لیا. ہر سکسیزفل بزنس کی بیس صرف پیسہ نہیں ہوتی، اٹس ایکچولی ویژن، دی پلاننگ اینڈ دی ٹیم ورک. آف کورس ایئرسیل کی اسٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بزنس کمیونٹی کسی شیئرڈ مشن کے لیے اکٹھی ہوتی ہے، اینڈ بائی بزنس کمیونٹی آئی ایم ناٹ جسٹ pointing out the business community, I am actually talking about any sort of team جو ایک مشن کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ ایسے پروجیکٹس بھی ممکن کر سکتی ہے جو پہلے کبھی کسی نے سوچے ہوں گے کہ امپاسبل ہے. سیالکوٹ کے بزنس مین نے صرف ایک ایئر لائن نہیں بنائی بلکہ انہوں نے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک نیا بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے. سو یہ تھی آج کے وینچر کی اسٹوری. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ود اے نیو وینچر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.